ابرہہ ایک رومی تاجر کا غلام بعد میں اتنا بڑا آدمی بنتا ہے کہ مکہ میں تقریباً 60,000 کی فوج لے آتا ہے، جن کے ساتھ بڑے بڑے ہاتھی تھے۔ یا اللہ، یہ کون سی مخلوق ہے؟ اور ان کا مقصد کیا تھا؟ کعبہ کو گرا دینا۔ اللہ، ہم بہت کمزور ہیں تو سب جانتا ہے، اے اللہ اپنی گھر کی حفاظت کرے۔ یہ واقعہ اتنا بڑا تھا کہ قرآن مجید میں اس پر ایک مکمل سورت نازل کی گئی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اور یہی وہ عام الفیل تھا جس میں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہاتھی والے سال ہمارے نبی کی ولادت ہوئی تھی۔ اس سال کو کون بھول سکتا ہے؟ جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تو اس ٹائم یمن میں ایک اور سٹوری چل رہی تھی۔ یمن پر ایک یہودی بادشاہ حکومت کرتا تھا اور اسے کرسچنز سے بڑی نفرت تھی، جس کی وجہ سے وہ کرسچنز پر بہت ظلم کرتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ خبر پہنچی دی گریٹ رومن امپائر تک، تو انہوں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہا کہ وہ یمن پر حملہ کرے۔ نجاشی نے ایک بہت بڑی آرمی تیار کی اور یمن پر اٹیک کر دیا۔ اس آرمی کے 2 مین جنرلز تھے، ایک کا نام تھا اریاد اور دوسرا تھا رومی تاجر کا وہی غلام ابرہہ۔ انہوں نے یمن میں داخل ہو کر یہودی حکومت کو ختم کر دیا اور یمن میں اریاد کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب میں یمن کا حاکم ہوں۔ لیکن پھر ایک کانفلکٹ شروع ہو گیا، اریاد اور ابرہہ ایک دوسرے کے خلاف یہ ہو گئے۔ قیادت تمہارے بس کی بات نہیں۔ اب حکم میرا چلے گا۔ اور 1 to 1 فائٹ میں ابرہہ نے اسے شکست دی اور اسی طرح ابرہہ یمن کا ایک نیا رولر بن گیا۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، وہ نجاشی کی اجازت کے بغیر رولر بن گیا تھا۔ جب یہ خبر نجاشی تک پہنچی، میرے حکم کے بغیر حکومت، یہ ناقابل قبول ہے۔ یہاں پر سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے ابرہہ نے ایک بہت سمارٹ فیصلہ کیا۔ اس نے نجاشی کو میسج بھیجا اور اپنی لائلٹی ظاہر کی اور کہا کہ وہ اس کا غلام ہے اور اس کا تابع ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی عاجزی دکھانے کے لیے اپنے سر کے بال تک کاٹ کر بھیجے۔ یہ آپ کے لیے ابراہہ کا پیغام ہے۔ یہ دیکھ کر نجاشی کا غصہ کم ہو گیا اور اس نے ابرہہ کو یمن میں آفیشلی حبشہ کا وائس رائے سلیکٹ کر لیا۔ میں تمہیں یمن میں حبشہ کا وائس رائے مقرر کرتا ہوں۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اسی طرح ایک عام سپاہی سے ابرہہ سٹیپ بائی سٹیپ بڑھتا ہوا یمن کا حکمران بن گیا۔ جب ابرہہ کے ہاتھوں میں حکومت آ گئی تو اس نے ایک امپورٹنٹ چیز نوٹس کی۔ مکہ ایک خشک اور سادہ وادی ہونے کے باوجود پورے عرب کا مین سینٹر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کعبہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں بھی اپنا کعبہ بنا دیتا ہوں۔ میں اتنا بڑا اور خوبصورت چرچ بناؤں گا کہ لوگ اس سادہ سی کعبہ کو بھول جائیں گے۔ اور اس نے اپنی کیپٹل صنعا میں ایک انتہائی خوبصورت چرچ بنانا شروع کیا۔ یہ ہوگا اب نیا کعبہ، پوری عرب کا ایک نیا سینٹر۔ ابرہہ نے اپنی چرچ پر بہت بڑا پیسہ خرچ کیا، یہاں تک کہ اس نے رومن امپائر سے بھی ہیلپ مانگی اور چرچ میں شیشہ، قیمتی پتھر اور یہاں تک کہ سونا بھی استعمال کیا۔ ابرہہ کا مقصد صرف ایک عبادت گاہ بنانا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ کعبہ کے مقابلے میں ایک نیو ریلیجیس سینٹر بنے اور لوگ اسے پرانی کعبہ کو چھوڑ کر یمن آنا شروع کر دیں۔ جب ابرہہ نے اپنا چرچ مکمل کیا تو اس نے نجاشی کو ایک لیٹر بھیجا جس میں ابرہہ نے بڑے غرور سے کہا تھا، نہیں بادشاہ، میں نے تمہارے لیے ایک ایسا چرچ تعمیر کیا ہے جس جیسا انسان کی تاریخ میں کبھی نہیں بنا، اور سن لو، میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک عرب کے لوگوں کا رخ مکہ سے ہٹا کر یمن میں اس چرچ کی طرف نہ موڑ دوں۔ ابرہہ کا یہ اعلان عرب قبائل کے لیے ایک کھلی چیلنج تھی، کیونکہ کعبہ کی محبت عربوں کی رگوں میں خون بن کر دوڑتی تھی۔
تو اس لیے کسی نے بھی ابراہا کی چرچ کو کوئی توجہ نہ دی اور لوگ پھر بھی اسی پرانی کعبہ کے طرف آتے تھے. اور جب چرچ کی یہ خبر پوری مکہ میں پھیل گئی تو قبیلہ بنو کنانہ کا ایک شخص چپکے سے یمن کی اس چرچ میں تو گیا. یہ ہے وہ القلیس، آج اس کا غرور جل کر راکھ بنے گا. جب ابراہا کو یہ خبر ملی تو اس کا غصہ مزید بڑھ گیا اور اس نے فوراً فیصلہ کیا. کس نے کیا؟ میں نہیں چھوڑوں گا اسے. سن لو تم سب، میں ان کے مقدس گھر کو گرا دوں گا، مٹا دوں گا. یہ عربوں کے لیے بہت سکیری منظر تھا، کیونکہ ایک تو ابراہا 60,000 کی فوجوں کے ساتھ آگے بڑھا اور دوسرا اس نے اپنے ساتھ بڑے بڑے ہاتھی لائے. کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ہاتھیوں کو بلڈوزر کی طرح یوز کرے اور ان کی طاقت سے کعبہ کو گرا دے. ان ہاتھیوں میں سب سے بڑے اور مشہور ہاتھی کا نام محمود تھا اور ابراہا خود اس پر سوار تھا. جیسے ہی ابراہا کی آرمی یمن سے مکہ کی طرف روانہ ہوئی تو پوری عرب میں ایک ٹینشن پھیل گئی. اس لیے راستے میں کچھ بہادروں نے اس لشکر کو روکنے کی کوشش کی، جن میں یمن کا ایک مشہور سردار ذو نفر اور خسام علاقے کا ایک اور بہادر سردار نفیل بن حبیب شامل ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی. تم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. یہ آرمی تو بہت بڑی ہے، لیکن کعبہ کی حفاظت کے لیے ہم جان بھی دے سکتے ہیں. مجھے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن نتیجہ وہی نکلا. ہاں، کیونکہ طاقت کے سامنے صفیں ٹوٹ گئے. نفیل اور ذو نفر دونوں گرفتار ہو گئے. ابراہا آگے بڑھا اور المغمس کے مقام پر اپنا کیمپ لگایا. اب مکہ بہت قریب تھا. انہوں نے وہاں لوٹ مار شروع کر دی اور قریش کے بہت سے جانور لے گئے. انہی جانوروں میں مکہ کے سردار عبد المطلب کے بھی تقریباً 200 اونٹ شامل تھے. اور پھر ابراہا نے ایک اسپیشل میسنجر مکہ بھیجا. اس نے ایک کلیئر میسج دیا جس میں لکھا تھا، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہمارا ہدف صرف کعبہ ہے. ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ جو ہمارے سامنے آئے گا وہ مٹ جائے گا. اگر تم ہمارے راستے میں نہیں آؤ گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہ قاصد مکہ میں داخل ہوا اور لوگوں سے پوچھا کہ اس شہر کا لیڈر کون ہے. لوگوں نے بتایا کہ وہ ہے عبد المطلب بن ہاشم. وہ سیدھا ان کے پاس گیا اور ابراہا کا پورا پیغام سنا دیا اور ساتھ ہی اپنی آرمی کی طاقت کا بھی ذکر کیا تاکہ ان پر پریشر آئے. لیکن حضرت عبد المطلب نے بہت سکون سے اس کی بات سنی اور جواب دیا، ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں. یہ گھر اللہ کا ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. قاصد عبد المطلب کے باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ اے مکہ کے سردار، میرے ساتھ چلیں اور ابراہا سے بات کریں، شاید کوئی پرامن حل نکل آئے. حضرت عبد المطلب نے یہ بات قبول کر لی اور قریش کے چند لوگوں کے ساتھ ابراہا کے خیمے کی طرف روانہ ہو گئے. جب آپ ابراہا کے خیمے میں داخل ہوئے، ابراہا جو ایک پاورفل کنگ تھا اپنی تخت پر بیٹھا تھا. لیکن جیسے ہی اس نے عبد المطلب کو دیکھا وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ خود تخت سے نیچے اتر آیا اور ان کے ساتھ زمین پر آ کر بیٹھ گیا. پھر اس نے پوچھا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میرے اونٹ جو تمہاری لوگوں نے پکڑے ہیں وہ مجھے واپس کر دو. میں تمہاری مقدس گھر کو گرانے آیا ہوں اور تمہیں اپنی اونٹوں کی فکر ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس گھر کی حفاظت کرے گا. میں سوچ رہا تھا کہ تم کسی بڑی جنگ کی باتیں کرو گے. دے دو اس کی اونٹ واپس. حضرت عبد المطلب اپنی اونٹ لے کر مکہ واپس آئے. انہوں نے فوراً قریش کے لوگوں کو سچویشن سمجھائی کہ یہ آرمی بہت بڑی ہے اور اس کا مقابلہ کرنا پاسبل نہیں ہے. انہوں نے فیصلہ کیا
کہ لوگ مکہ چھوڑ دیں اور قریبی پہاڑوں اور غاروں میں پناہ لیں۔ لوگوں نے ان کی بات مانی اور آہستہ آہستہ پورا مکہ خالی ہو گیا۔ اب حضرت عبد المطلب چند قریش کے سرداروں کے ساتھ کعبہ کے پاس آئے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں تو سب جانتا ہے، اے اللہ اپنی گھر کی حفاظت کرے۔ اے اللہ ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں، یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما لا، ان کے پلانز کو ناکام بنا دے اور اپنے گھر کو محفوظ رکھ۔ دعا کے بعد حضرت عبد المطلب اور باقی لوگ بھی پہاڑوں پر چلے گئے تاکہ دور سے دیکھ سکے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اگلی صبح ابرہہ کی آرمی مکمل ریڈی تھی۔ یا اللہ، یہ کون سی مخلوق ہے؟ اس نے اپنی سب سے بڑے ہاتھی محمود کو آگے بڑھایا۔ اس کا پلان تھا کہ یہی ہاتھی کعبہ کی دیواروں کو گرا دے گا۔ لیکن اس وقت ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ نفیل بن حبیب جو اس وقت قیدی بنا تھا اپنی جان خطرے میں ڈال کر آگے بڑھا اور محمود کے قریب گیا اور اس کے کان میں آہستہ سے کہا، اے محمود، بیٹھ جا یا واپس چلا جا، تو جس زمین پر کھڑا ہے وہ بہت مقدس ہے۔ یاد رکھ، کعبہ کے رب سے دشمنی مت لینا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اور ویسا ہی ہوا۔ وہ طاقتور ہاتھی جو پوری آرمی کی امید تھا اچانک زمین پر بیٹھ گیا۔ فوجیوں نے پوری کوشش کی کہ ہاتھی محمود کو اٹھایا جائے، لیکن وہ مکہ کی طرف ایک قدم بھی بڑھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ جب اس کا رخ یمن کی طرف کیا جاتا تو وہ فوراً کھڑا ہو جاتا اور چلنے لگتا، لیکن جیسے ہی اسے مکہ کی طرف موڑا جاتا وہ فوراً بیٹھ جاتا۔ اب یہ کلیئر ہو چکا تھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرنے والا ہے۔ اچانک آسمان کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے نظر آنے لگے۔ ارے وہ دیکھو، یہ کہاں سے آ گئے؟ شاید اللہ نے ہمارے مدد کے لیے بھیجے ہیں۔ یہ کیا یہ تھے ابابیل۔ یہ پرندے اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے پتھر لائے اور پھر انہوں نے اوپر سے ان پتھروں کو پھینکنا شروع کر دیا۔ ہر پتھر اپنے ٹارگٹ پر لگتا اور جیسے ہی لگتا تو آرمی خود اپنی جسم کو ختم کر دیتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پاورفل آرمی جو خود کو ان بیوٹیفل سمجھتی تھی تباہ ہو گئی۔ قرآن مجید میں یہ منظر یوں بیان ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ مکہ کے قریش کی یہ جیت پوری عرب میں پھیل گئی اور قریش عرب کی نئی لیڈرز کے طور پر سامنے آئے۔ اس واقعے کے بعد پوری عرب سے لاکھوں لوگ کعبہ کے طواف کے لیے اور بھی آنے لگے، اور اسی مبارک سال جسے تاریخ میں عام الفیل کہا جاتا ہے، مکہ میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد۔ سبسکرائب۔ مکہ میں جب اسلام کا انیشل فیز تھا تو مسلمان انتہائی ویک پوزیشن پر تھے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم اپنی عروج پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اگر کوئی کھل کر مخالفت پر آیا تو وہ تھا قریش کا سب سے بڑا سردار ابو جہل۔
ابو جہل اور اس کے ساتھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے دن ظلم ہو رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، لیکن ایک بات تھی، غیرت۔ وہ اپنے خاندان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تاریخ کے سب سے طاقتور چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی، سگے چچا اور اسلام کی پہلی ڈال تھی۔ مکہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی بہت امپریسو تھی۔ آپ مکہ کی ایلیٹ کلاس میں شامل تھے، قریش کے سب سے بڑے بہادروں میں سے ایک مانے جاتے تھے اور آپ کو شکار کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے، تبھی ایک غلام لڑکی نے آپ کو آ کر کہا، اے ابو عمارہ، ابھی تمہاری بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے بڑی زیادتی کی، ان کے شدید توہین کی اور ان پر ظلم کیا۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے اپنی کمان اٹھائی اور سیدھا کعبہ پہنچ گئے، جہاں ابو جہل اپنی قریشی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ جا کر ابو جہل کے سر پر اتنی زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور پھر ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیا جو تاریخ کا حصہ بن گیا، اے ابو جہل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، سن لے، میں بھی اسی دین پر ہوں جس پر وہ ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے تو روک لے مجھ کو۔ جسٹ امیجن، یہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا سٹائل۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے اتنا پاورفل ثابت ہوا کہ قریش پر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اب اسلام کو دبانا آسان نہیں ہوگا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ڈیسیژن لیا تو حضرت حمزہ بھی ان چند لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے سیفلی ہجرت کی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی